الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 ہے، پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں گزشتہ آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہود کا تو یہ مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد عیسیٰ اور عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں پیغمبر ہی نہیں ہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ آیت کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، بعض نبیوں کو جھٹلا دیا اور بعض نبیوں کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس پر تنبیہ کی ہے، تنقید کی ہے، تو یہودی کیا کہتے ہیں؟ وقالوا قلوبنا غلف، تو یہودی کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ہمارے دلوں کے اوپر تو پردہ ہے، حفاظتی پردہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہودی یہ لفظ اپنی تعریف میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دے دیا اور اس ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اور یہ جو پردہ ہے یہ ایسا پردہ ہے کہ ہمارے اندر کا جو اصل ایمان ہے وہ نکل نہیں سکتا، اور باہر کے جو دوسرے مذاہب کی دعوت ہے وہ اندر آ نہیں سکتی۔ تو ہمارے دلوں پر تو ایسا پردہ ہے کہ مسلمانوں، تمہاری یا تمہارے نبی کی جو دعوت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جائے گی ہی نہیں، ایسا پردہ ہے۔ یہ بات تعریف کے اندر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، پردہ نہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ لعنہم اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان کے دلوں کے اوپر پھٹکار ہے، جو حق بات ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں تو ان کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سنی ہوگی، مشہور روایت ہے، ایک شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسری نماز چھوڑ دیتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسری نماز چھوڑ دیتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، لگتے بندے کا دل اتنا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، حق بات اس دل کے اوپر پھر اثر نہیں کرتی، وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، اس طریقے کے فون بھی آتے رہتے ہیں اور اس طریقے کی پرچیاں بھی میرے پاس آتی رہتی ہیں کہ ہم سمجھا کے تھک گئے، اپنے شوہروں کو نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ ابھی جس خاتون کا فون آیا وہ کہنے لگی جمعہ تک نہیں پڑھتے، میں کہتی ہوں تو کم سے کم جمعہ تو پڑھ لے، تو مجھے ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب میں اس کا کیا کہوں؟ آپ بخوبی ان چہروں سے واقف ہیں کیونکہ ہماری بستی میں وہ لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، نکلتے پڑھتے وہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو، کاروں میں، بائکوں پر، پیدل بھی، لیکن آپ کو کسی ایک نماز میں، حتیٰ کہ جمعے کی نماز تک میں وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ ہاں، وہ لوگ رمضان میں آ کے بڑا دنگا مچاتے ہیں، رمضان کے ایک مہینے میں آ کے بڑا جھگڑا کرتے ہیں مسجدوں میں۔ ابھی خدا کی قسم آدھے گھنٹے پہلے فون آیا ہوا تھا میرے پاس کہ بھائی وہ کیا کروں مفتی صاحب، میرے شوہر کو سمجھا دو، یہ تو مسجد آئے گا نہیں، تم گھر آ جاؤ، اتوار کے دن وہ چھٹی پر ہوں گے اور اتوار کے دن آ کر کے تم سمجھا دینا، شاید تمہاری کوئی بات مان جائے۔ یہ حالت، تو یہ دل کے اوپر جو سیاہی چڑھ جاتی ہے پھر حق بات اثر نہیں کرتی۔ اب کعبہ کے امام بھی آ کے سمجھائیں گے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، مفتی صاحب کیا کریں گے؟ بعض لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی کا امام بھی آ کر کے سمجھائے نا، پھر بھی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوں گے یہ مناظر لاک ڈاؤن کے اندر کیسے لوگوں نے مسجد کے دروازوں پر آنند کے شور مچایا،
اور آپ پوچھ لیجیے ہماری انتظامیہ سے بیٹھے ہوئے شور مچانے والے وہی جو لاک ڈاؤن کے بعد پھر دوبارہ آج تک مسجد میں نظر نہیں آئے. ایسے ایسے لوگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لعنت ہوتی ہے, ایک پھٹکار ہوتی ہے کہ دل کے اوپر پھر بات اثر نہیں کرتی. بہرحال یہاں پر بات یہودیوں کی چل رہی ہے, لیکن میں کبھی کبھی درمیان میں نصیحت کے طور پر ایمان والوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہماری حالت بھی کچھ آج اس سے ٹھگی چھپی نہیں ہے, اس سے دور نہیں ہے. بل لعنہم اللہ, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. فقلیلا ما یؤمنون, اور یہ بہت کم ایمان رکھتے ہیں. دراصل یہودیوں کے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے کچھ ایمان کی باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں. میں بتا چکا ہوں نا آپ کو, ہم بھی اللہ کے ایک ہونے کے قائل, یہودی بھی اللہ کے ایک ہونے کے قائل. ہم بھی آخرت کے قائل, یہ بھی آخرت کے قائل. ہم بھی جنت جہنم کے قائل, یہ بھی جنت جہنم کے قائل. ہم بھی نبیوں کے سلسلے پر قائل, اور یہ بھی نبیوں کے سلسلے پر قائل. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کا سلسلہ قرآن تک چلا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمانی کتابیں ہیں, قرآن کو نہیں مانتے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم میں اور ان میں سملر ہیں, ایک جیسی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو جن کو یہ مانتے ہیں ایمان کا, بہت تھوڑا ایمان. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے لغت کے اعتبار سے لفظ استعمال کیا ایمان. حقیقت میں یہ ایمان نہیں ہے جب تک قرآن پر نہ ہو, جب تک اللہ کے رسول پر نہ ہو. ٹھیک ہے, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ ہو, اور قرآن کی آخری کتاب ہونے پر ایمان نہ ہو, تو یہ ایمان نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کفر کا بھی کفر ہی, ان کے کفر کے سبب جو کچھ یہ کرتے ہیں دراصل وہ بہت تھوڑا ایمان ہے. اور یہ تھوڑا ایمان بھی لغتاً ہے, حقیقتاً تو یہ ایمان ہے ہی نہیں. جو بھی کچھ ہے یہ کفری ہے, یہ شرک ہے. اللہ پاک اس سے زیادہ اس کے اوپر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا